آج کے ٹاپک کے بارے میں کافی سوچا میں نے. تو پہلی بات میرے سامنے یہ آئی کہ ہیومن ویلوز یا مورل ویلوز کا کانسیپٹ ہر ریلیجن میں قریب قریب سیم ہے. کوئی بیسک ڈفرینس مجھے ایک ریلیجن اور دوسرے ریلیجن میں نہیں ملتا. جیسے دیکھیے آپ, ایک بہت ہی بیسک بات ہے جو ہر ریلیجن میں ہے, اسلام میں اور ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, کہ جو اپنے لیے تم چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہو, اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے وہ دوسروں کے لیے نہ چاہو. یہ سب میں ہے. ایسے دیکھیے پیس کا کانسیپٹ ہندوازم میں شانتی کے نام پر ہے, اسلام میں سلام کے نام پر ہے, کرسچینٹی میں پیس کے نام پر ہے سب میں. تو پیس ہے, آنیسٹی ہے, سچائی ہے, ٹالرنس ہے, جسٹس ہے, لو ہے, یہ ساری چیزیں سب مضمون میں ہیں. اس پر سوچتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو سیٹ آف ویلوز ہے بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے, بیٹر سوسائٹی بنانے کے لیے. لیکن اس کا ایک پری ریکویزٹ ہے, یعنی کچھ اور پہلے کرنا پڑتا ہے تب سوسائٹی میں یہ سارے ویلوز ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے ڈی کنڈیشننگ. دیکھیے ہم آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم جنم لیتے ہیں دنیا میں, جو کسی پریوار میں جنم لیتے ہیں, کسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, ہم موو کرتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں, ان سب سے ہم کچھ سنتے ہیں, کچھ پاتے ہیں, وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھتا رہتا ہے. سائیکولوجیکل ریسرچ بتاتی ہے کہ جو بات میموری میں آ گئی وہ آ گئی, پھر نکلتی نہیں ہے وہ. تو یو آر لیونگ ان اے جنگل آف تھاٹ. ہر آدمی تو جو کچھ بھی میں نے سنا, جو کچھ میں نے پڑھا, وہ میرے مائنڈ میں ریکارڈ ہو گیا. تو جب تک آپ اسی کو کرتے ہیں کنڈیشننگ, تو جب تک آپ اس کنڈیشن کی ڈی کنڈیشننگ نہ کریں اس وقت تک آپ نارمل طریقے سے سوچ نہیں پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی کنڈیشن کا مطلب ہے یعنی سارٹ آؤٹ کرنا. ہمارے مائنڈ میں ہر قسم کے تھاٹ بھرے ہوئے ہیں. تو جیسے کہ کالا اور سفید, نیلا اور پیلا کوئی چیز ہو ملی ہوئی آپس میں, کم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہاں پر کالے کلر کرتے ہیں, وائٹ کلر کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں اپنے مائنڈ بھی کرنا پڑتا ہے, تب جا کر ہماری آبجیکٹیوٹی آتی ہے, تب جا کر ہم جسٹس کے ساتھ سوچ پاتے ہیں. ورنہ ہم کنڈیشن تھنکنگ میں رہتے ہیں, بائس تھنکنگ میں رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جب تک نہیں ہوگا ڈی کنڈیشننگ کا, تب تک مورل ویلوز کو ہم سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ کر پائیں, ایسا مجھے بہت ہی ڈفیکلٹ دکھائی دیتا ہے. دوسری بات میں یہ سمجھ آتی ہے وہ ہے لوگوں کے تئیں ویل وشنگ, لوگوں کے لیے خیر خواہی, یا کیوں دوسرے کے لیے اچھا کریں. تو کوئی اس کا ریزن چاہیے. جب تک آپ جانتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ ایک مین از ریشنل تھنکنگ اینیمل. تو ریزن جب تک میں نہ پاؤں, جب
تک میں اس کام کر نہیں پاتا تو میں دوسروں کا ویلوشر کیوں بنوں, دوسروں کا خیرخواہ کیوں بنوں. اس پر میں نے بہت سوچا. میری سمجھ ایک بات یہ آئی کہ ہم دو چیزوں کو سپورٹ سے دنیا میں جی رہے ہیں. ایک ہے نیچرل سپورٹ, ایک ہے سویلائزیشنل سپورٹ. نیچرل سپورٹ کیا ہے؟ نیچر ہم کو سن لائٹ دے رہی ہے, نیچر ہم کو ہوا دے رہی ہے, آکسیجن دے رہی ہے, نیچر ہم کو فوڈ دے رہی ہے, پانی دے رہی ہے. یہ نیچرل سپورٹ, اس سے ہم دنیا میں جیتے ہیں. دوسرا ہے سویلائزیشن سپورٹ. سویلائزیشن جو ہے ایک لمبے پروسیس کا نام. جیسے آپ دیکھیے یہ جو گلاس ہے, آپ جانتے ہیں کہ پہلے انسان مٹی کا برتن بناتا تھا, اسے پانی پیتا تھا, پھر لکڑی کا بنایا اسے پانی پیتا تھا. میرے بچپن میں المونیم کے اور ٹین کے گلاس ہوتے تھے, اب آپ شیشے کے گلاس دیکھتے ہیں. انسان کا ایک لمبا, یعنی انسانی ہیومن ایفرٹ کا ایک لمبا پروسیس ہے. اس کے نتیجے میں ایک گلاس, ایک لاؤڈ اسپیکر, ایک کیمرہ, ایک موٹر کار, ایک ہوائی جہاز, ساری چیزیں ہیں بنی. تو دیٹ از سویلائزیشن سپورٹ. تو اگر میں یہ سوچوں کہ انسان دیکھو ہزاروں سال سے میرے لیے کوئی کر رہا تھا, تب میں نے چیئر پائی, تب میں نے میز پائی, تب میں نے گلاس پایا, تو انسان کے لیے بہتر خیرخواہ جائے, ویل وشنگ آئے. تو نیچرل سپورٹ جو ہے ہم کو حاصل, اس کو ہم سوچتے ہیں تو نیچر کے لیے ہمارے اندر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اچھی اس طرح سے سویلائزیشن سپورٹ جو ہم کو ملا ہے اس پر ہم سوچیں گے. اب جانتے ہیں کہ کپڑا جو ہم آپ پہنتے ہیں, تو پہلے تو ایسا کپڑا انسان کے پاس نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے تو انسان درخت کے پتوں سے ڈھکتا تھا اپنا باڈی, پھر بہت ہی موٹے قسم کے رف کے کپڑے بنائے اس نے. بہت دنوں کے بعد ایسے کپڑے بنے. اسی کو میں کہتا ہوں سویلائزیشن سپورٹ. یہ ساری ہیومینٹی جو ہے میرے لیے لگی ہوئی تھی, ارے ہم ہمارے آپ کے لیے کہ ہمیں اچھی چیزیں ملیں, کمفرٹفل لائف ملے. تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ دنیا کے سب میرے بینیفیکٹر ہیں سارے لوگ, تو میں ان سے کیوں نہ پیار کروں, کیوں نہ میں ان کا بینیفیشر بنوں. اس طرح دیکھیے پازیٹیو تھنکنگ بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے ہم سماج میں رہتے ہیں, سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو ہم سب لوگ جانتے ہیں ان باتوں کے بار بار ہمیں پرووکیو سچویشن کا سامنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی ہمیں پرووک کرتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے, کہیں کہ ہمیں انوانٹیڈ سچویشن میں گر جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیے سوسائٹی میں ہر آدمی کے اندر نیگیٹو تھاٹ ہوتا ہے. جس کو بھی دیکھیے, اگر وہ کچھ اچھی سی باتیں کر رہا ہو, آپ اس کو اسکروٹنی کیجیے تو پورے اندر سے نکلے گا کہ وہ بھی نیگیٹو تھاٹ لیے ہوئے تھا. تو ہر آدمی نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ جی رہا ہے. اسی لیے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا پڑے گا, تب جا کے پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. جیسے میں انٹراسپیکشن کرتا تھا ڈیلی, اپنا ڈیلی, تاکہ جتنے نیگیٹو آئٹم ہے میرے مائنڈ میں اس کو نکالوں. یہ میں 50 برس سے کم نہیں کر رہا ہوں جب سے میں نے سمجھا ہے اس بات کو. تو ڈیلی میں کرتا ہوں کہ اپنے مائنڈ میں جو 1000 نیگیٹو آئٹم ہے اس کو نکالتا ہوں تھرو انٹراسپیکشن. تب جا کر آتی ہے پازیٹیو تھنکنگ. تو جب پازیٹیو تھنکنگ آئے گی تبھی آپ کا پازیٹیو بہیویئر ہوگا سوسائٹی میں. یہ سب چیزیں جب تک نہ ہو, اسی کو میں نے کہا پری ریکویزٹس, یعنی مورل ویلوز کو سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے
begins from mind. میرے پاس کل پرسوں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ شانتی اور اسپریچولیٹی کی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل پروگرام کا آپ کے پاس ہے نہیں. وہ پریکٹیکل پروگرام سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کی جائے اور کچھ نعرہ جھنڈا کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل پروگرام ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پروگرام کو صرف فزیکل لیول پر جانتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز کو آپ پروگرام سمجھتے ہیں. انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز اس سے بڑا پروگرام ہے, اس کو آپ جانتے ہیں. تو میرا مشن جو ہے اس میں کیا کرتا ہوں, فزیکل لیول کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں میں بلیو نہیں کرتا, میں بلیو کرتا ہوں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز. تو میرا مشن جو ہے وہ مائنڈ کی انجینئرنگ میں کہتا ہوں, ہیومن مائنڈ کی میں انجینئرنگ کرتا ہوں, یعنی آرٹ آف تھنکنگ لاتا ہوں اس کے اندر. رائٹ تھنکنگ کیسے ہے اس کے اندر, پازیٹیو تھنکنگ کیسے آئے, یہ ساری چیزیں تو میں مائنڈ کو بناتا ہوں. تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی پریکٹیکل پروگرام نہیں دیکھا ہو, انہوں نے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں دیکھی انہوں نے. تو اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ یہ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پروگرام چلایا پریکٹیکل, رزلٹ دیکھیے, رزلٹ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ رزلٹ دکھتا ہی ہے آپ. وہ خود ایک کسی سنستھا جڑے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ اس سنستھا کا کوئی آدمی میرے پاس لائیے جس کو آپ نے بنایا اسی طریقے سے. تو ایک آدمی بھی وہ نہیں کہہ سکے کہ میں اس کو لا سکتا ہوں آپ کے پاس, اور بھیڑ بھاڑ کو بھی ان کے یہاں. تو میں یہ کہوں گا کہ ریفارم بگنس فرام مائنڈ. مائنڈ کی آپ انجینئرنگ کریں, مائنڈ کے لیول پر لوگوں کی ڈی کنڈیشننگ کریں, مائنڈ کے لیول پر آپ ان کو پازیٹیو تھنکر بنائیں. یہی بات ہے جو اسلام میں سکھائی گئی ہے. پرافٹ آف اسلام سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا, رسول اللہ نے کہا التقویٰ ہاؤ, دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا التقویٰ ہاؤ, یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے ریفارم کا کام. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے فی جسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ آدمی کے باڈی میں ایک ٹکڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہ ہو تو سب بگڑ جائے گا, اور وہ ہے دل. تو دل کا مطلب ہے, میں اس کو مائنڈ کے معنی میں لیتا ہوں. یہ ایک لٹری ایکسپریشن ہے, دل کا لفظ بولتے ہیں مطلب ہوتا ہے مائنڈ. تو اس کا مطلب ہے اسلام نے جو بتایا ہے مجھے ہے کہ آپ پڑھیں گے قرآن کو, حدیث کو, تو آپ دیکھیں گے وہاں پر آنیسٹی کو بہت زور دیا گیا ہے, سچائی پر بہت زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے, پیس کو بہت زیادہ کہا گیا ہے, ٹالرنس کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں محبت, سچائی, آنیسٹی, جسٹس سب. لیکن آپ نے کہا کہ جڑ جو ہے یہاں پر ہے, جڑ جو ہے وہ مائنڈ میں. اگر تم مائنڈ کو بدل پاؤ گے تب سب چیزیں بدلیں گی, مائنڈ کو نہیں بدل پاؤ گے تو چیزیں نہیں بدلیں گی. یہ ہے میں نے اپنی اسٹڈی میں جو میں نے پایا ہے وہی پایا. تو میں ایک مرتبہ یہاں پر دلی میں ایک جگہ ایک کوئی اسپیچ تھی, میں نے کہا مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ایک بک تیار کیجیے مورل ویلیوز پر, مورل ویلیوز پر ایک بک. تو اس کو ہم چھاپیں گے اور سب اسکولوں میں لے گئے. میں نے کہا مورل ویلیوز پر ایک بک چھاپ دینے سے مورل ویلیوز نہیں آ جائے گی لوگوں کے اندر. اس کا نام ہمارا ٹیچر کے نام سے وہ چھاپنا چاہتے تھے کتاب. مطلب اس سے یہ آدھا کام ہے, اس سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا. وہ جو میں نے عرض کیا پری ریکویزٹس جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اس میں بچہ پڑھ لے گا سچ بولو, سچ کیوں بولوں, اس میں لکھا ہے لو یور اینیمی, تو میں اینیمی سے لو کیوں کروں. تو لو یور اینیمی آپ نے لکھ دیا, لیکن آپ کو اس کا
اس کو ریزن آؤٹ کرنا پڑے گا, اس کا ریشنل بیسس بتانا پڑے گا بچے کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے کسی کو لیجیے آپ, لو یور اینیمی کو لیجیے آپ. تو میں کیسے اس بات کو ایکسپلین کرتا ہوں. جیسس کرائسٹ نے کہا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, لو یور اینیمی, اپنے دشمن سے بھی محبت کرو. اب اس کے ڈیپ پہ جائیں, اس کے ڈیپ پہ جائیں کہ میں اپنے دشمن سے کیوں محبت کروں. ٹو سیو یور سیلف, اس لیے کہ آپ جب دشمنی کریں گے تو آپ نفرت کریں گے, آپ ریونج میں چلے جائیں گے, آپ انتقام لینا چاہیں گے. کیا ہوگا؟ ڈسٹریکشن, ڈسٹریکشن یعنی اپنے انرجی کا ڈسٹریکشن, اپنے ٹائم کا ڈسٹریکشن. جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے بیٹرمنٹ کے لیے, اس کو آپ ویسٹ کریں گے دوسرے کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے. تو لو یور اینیمی کا مطلب یہ ہے, اس میں انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ لو یور سیلف, جو اس میں یہ چیز شامل ہے. لو یور اینیمی کا مطلب ہے لو یور سیلف. اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم ایسا کرو کہ دشمن سے محبت کرو, کیونکہ اگر دشمن سے نفرت کرو گے تو تم اپنے آپ کو ڈسٹرائی کرو, تمہاری انرجی ڈسٹریکٹ ہو جائے گی, تمہارا ٹائم جو ہے ادھر ادھر چلا جائے گا. تو ہمارے پاس ٹائم بتا کہاں ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اپنی زندگی کو بنانا ہے, اپنے اندر ساری باتیں لانی ہے, اپنی ترقی کے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی پروگرس کے لیے. تو سچ پوچھے تو ہم میں سے کسی کو اگر اس میں ہم لگ جائے تو اس کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں, دوسرے کے ساتھ ہیٹ کریں. We can't afford this luxury. تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈھونڈ کر میں اپنے اندر سے سارے نیگیٹو آئٹم نکالے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میں ایک نیگیٹو آئٹم چھپا ہوا تھا میرے مائنڈ, کسی کے بارے میں مجھے نیگیٹو تھاٹ آ گئے تھے کسی کے بارے میں. تو ان کے جب ان کی جب یاد آتی تھی تو وہ یاد میری جو ہے کچھ نارمل طریقے سے نہیں آتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ وہ آدمی جو ہے ٹھیک نہیں. تو ایک نیگیٹو تھاٹ میرے مائنڈ میں ان کو لے کر چھپا ہوا تھا. تو پرسوں کی بات ہے غالباً, ہماری بیٹی نے ہمارے پچھلے کچھ پیپرس تھے بہت پہلے کے, اس کو پڑھ کر سنایا مجھے. اچانک اس میں ایک چیز مل گئی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا کام کیا تھا جس کو میں بھول گیا تھا. اس کو میری زندگی ان کا ایک رول تھا جس کو میں بھول گیا. تو میں نے کہا کوئی تو میرے بینیفیکٹر ہے, جس کے بارے میں میرے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹ آ گئے, وہ تو میرا بینیفیکٹر ہے. وہ کیسے, میں وہ بھی بتا دوں آپ کو. جو پرانے پیپرس تھے اس میں پتا چلا مجھے, میں دلی جو آیا ہوں تو جون 1967 میں آیا ہوں. میں اس پہ گاؤں میں رہتا تھا, گاؤں میں جون 1967. اس پیپر جو میں نے خود لکھا تھا بھول گیا تھا میں, اس میں تھا یہ, وہی مجھے یہاں لے آئے. انہیں کی وجہ سے میں گاؤں سے نکل کر دلی آیا. تو میں سوچا کہ اگر میں دلی نہ آتا, گاؤں میں رہتا, تو میں اپنے مشن نہیں چلا سکتا. گاؤں سے آپ کی زبانی میں کوئی مشن نہیں چلا سکتے. تو میں نے کہا کوئی تو میرا مینوفیکچر ہے, کوئی انسان ہے جو گاؤں سے کیپٹل سٹی میں لے آئے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو میں نے ڈسکوری میری جو ہوئی کہ لو یور اینیمی کا مطلب سیو یور سیلف. تو میں ٹوٹ کر اپنے اندر سے نیگیٹو تھاٹ نکالتا رہتا ہوں. شاید وہ آخری آئٹم ہو یا آخری آئٹم نہ ہو جو ابھی میں ڈسکور کیا. اس سے کتنے سارے آئٹم میں ٹوٹ کر نکالے.
اور جب بھی میں کوئی بات ایسی آ جاتی ہے میرے جاننے میں، 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتا، اسی وقت میں اس کو نکال پھینک دیتا ہوں. اپنی پازیٹیوٹی کو باقی رکھنی، کیونکہ دیکھیے سارے ویلوز کا جو میں نے وہ کیا، جسم بنایا، سارے اچھی ویلوز کی جسم کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. اب ٹالرنس کیا ہے؟ ٹالرنس کے پیچھے پازیٹیو تھنکنگ ہے. پیس کیا ہے؟ پیس کے پیچھے پازیٹیو تھنکنگ ہے. جسٹس کیا ہے؟ جسٹس کے پیچھے پازیٹیو تھنکنگ ہے. سچ بولنا کیا ہے؟ اس کے پیچھے پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو میں سمجھ پایا ہوں اس بات کو کہ اگر ایک بڑی کوالٹی انسان کے اندر مجھے بتانا ہو تو وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ تو میں ہر چیز کو کنورٹ کرتا رہتا ہوں. جیسے پرافٹ علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ وہ پرافٹ give me a master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life. علمنی کلمات عائش بہن ولا تکثر غیر فانسا. تو آپ نے 1.5 شبد بولے، لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. اب میں اس کا سوچا شروع کیا میں نے کہ غصہ نہ کرو کا مطلب کیا ہوا. غصہ نہ کرو کا مطلب اس سمجھ میں آیا کہ پازیٹیو تھنکنگ میں جیو، ہمیشہ پازیٹیوٹی میں جیو. Respond positively even in negative situations. غصہ نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ آس پاس تو کچھ سے کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ پرووکیشن، کچھ نہ کچھ انوانٹیڈ سچویشن، تو ہم کیسے غصہ نہ کریں؟ یہ ہے آرٹ آف کنورژن. آرٹ آف کنورژن. تو غصہ نہ کرو کا مطلب میں نے یہ نکالا، کیونکہ میرا ایک ماننا یہ ہے کہ جو ہولی بکس میں ہے، جو بھی لوگوں نے بتایا ہے، اگر آپ اس کو کنورٹ نہ کر سکیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جسے لو یور اینمی کو جب میں نے کنورٹ کیا، لو یور اینمی مینس سیو یور سیلف، تب آپ سمجھ پایا. ایسے ہی غصہ نہ کرو جب میں نے کنورٹ کیا کہ ریسپونڈ پازیٹیولی ایون ان نیگیٹو سچویشنز، تب میں سمجھ پایا. تو میں ایک زندگی میں یہ بھی میں نے ایک بات میری ڈسکوری ہے کہ جو بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن جانتے ہیں تو آپ صرف 50% سمجھے اس کو. آپ چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ گیتا ہو، چاہے وہ بائبل ہو، اگر آپ صرف اس کے ٹرانسلیشن کو جانتے ہیں، ٹیکسٹ کو جانتے ہیں، ٹیکسٹ کو، تو آپ نے اس کے 50% کو پایا ہے. آپ کو اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے. وہ ایڈ کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے شبدوں کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہر آدمی دیکھیے کچھ شبدوں سے وہ فیملیئر ہوتا ہے، کچھ سے نہیں ہوتا ہے. میری اپنی ایک لینگویج ہے، میری اپنی تھنکنگ ہے، میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اپنے مائنڈ کے اعتبار سے اس کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے مجھے شبدوں کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے. کہنے والے نے اپنے لحاظ سے کہا ہے، مجھے اپنے لحاظ سمجھنا ہے، اسی کو میں کہتا ہوں اس کو کنورٹ کرنا. تو یہ میں نے ایگزامپل دیا آپ کو کہ لو یور اینمی کو جب میں سمجھ پایا، جب میں یہ نکالا اس میں سے کہ لو یور اینمی کا مطلب کیا ہے؟ سیو یور سیلف. سیو یور سیلف فرام ڈسٹریکشن، سیو یور سیلف فرام نیگیٹیوٹی. تو مسئلہ اپنے کو بچانے کا، مسئلہ جو اپنے کو بچانے کا. ایسے جو پرافٹ نے کہا کہ غصہ مت کرو، ڈونٹ بی اینگری، اس کو بھی میں نے سوچتے سوچتے ہی نکالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی پہ قائم رہو، یہاں تک کہ تم نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرو. تو اکثر میں ایگزامپل کیا کرتا ہوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نیچر نے
یا خدا نے جو ویلوز ہیں، جو خدا کو پسند ہے ویلوز، ان کا خدا نے ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے دنیا میں. ڈیمونسٹریشن ڈیوائن ویلوز جو ہے ان کا ڈیمونسٹریشن ہمیں دیا گیا اسی دنیا میں. تو میں مثال دیتا ہوں صرف گائے کی. کاؤ کیا ہے؟ جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، بچپن میں جب گاؤں میں رہتے تھے، گائے کے بارے میں، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی، کھا کر دن کے اور ٹھہرے، دودھ دیتی شام سویرے. ایک لمبی نظم تھی، اس میں ایک لائن تھی، کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. اس پر میں نے سوچا، کل جو گائے چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ cow is an industry of conversion. کاؤ جو ہے وہ کنورٹ کرتی ہے گھاس کو دودھ میں. کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. تو باہر سے ملا اس کو نان ملک، لیکن اسے کنورٹ کر کے اس کو ملک. گھاس کیا ہے؟ نان ملک ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ نان ملک ہے، جو بھی کھاتی ہے گائے. تو گائے ایک ڈیوائن انڈسٹری ہے جس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ نان ملک کو ملک میں کنورٹ کر سکے. تو یہ میں جب سوچتے اس بات کو پکڑا کہ خدا ڈیمونسٹریشن دے رہا ہے کہ تم بھی ایسے بنو. کاؤ ہمارے ایک ٹیچر ہے، ڈیوائن ٹیچر، کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو کنورٹ کرو، غصہ کو فارگیونیس میں کنورٹ کرو، انٹالرنس کو ٹالرنس میں کنورٹ کرو، وائلنس کو پیس میں کنورٹ کرو. یہ خدا ڈیمونسٹریشن دے رہا ہے تھرو کاؤ. تو کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں، یہ لائن ہے شاعر کی. اس لائن کو میں جب میں نے پڑھا تھا تب میں سمجھ پایا تھا. جب میں نے کنورٹ کیا اس کو، اس کے شبدوں کو بدلا، تب میں اس کی گہرائی کو سمجھ پایا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، چاہے وہ کوئی ڈیوائن بک ہو، ہولی بک ہو، یا آپ انسان کی بک ہو، اگر آپ اس کے صرف شبدوں تک پہنچے ہیں تو آپ اس کے 50% تک پہنچے. تو آپ نے اندر ایک کیپیسٹی ڈالنا ہے کہ ہم کو کنورٹ کر سکیں. کنورٹ کر کے ہم اس کو زیادہ انڈرسٹینڈیبل بناتے ہیں، زیادہ میننگ فل بناتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی سے پایا. تو مورل ویلوز یا ہیومن ویلوز جو ہے، میں نے یہاں تک سمجھا ہے کہ صرف دوسروں کے نہیں ہے، وہ خود اپنے لیے. ایک سوسائٹی میں جب ہم مورل ویلوز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کچھ لوگ دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں. کیوں؟ تبھی ہم کو سوسائٹی میں پیس ملتا ہے، ٹالرنس ملتا ہے. کیونکہ مورل ویلوز کا جو میں نے عرض کیا کہ جس جو ہے وہ کا ہے کہ پازیٹیوٹی آپ کا اندر لانا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایسی ہے یہاں پر کہ ہر وقت آپ کسی کو دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں. دے رہنا ساتھ میں چلتا رہتا ہے. سوسائٹی میں آپ نے کچھ دیا، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ملا نہیں. تو مورل ویلوز کو آپ نے فالو کیا اگر، تو آپ نے یہ نہیں کہا دوسروں کو دیا، کچھ ساتھ ساتھ خود بھی آپ کو ملا، کچھ انسپریشن ملا آپ کو، کچھ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئی، کچھ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آئی، یہ سب باتیں آئی. ایک اور حدیث کا بیان کرنا چاہوں گا. اسلام میں دیکھیے
منیمم اور میکسیمم کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے. سوسائٹی میں آپ رہیں جب سوسائٹی میں منیمم ریکوائرمنٹ اور میکسیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علم تنفعہ فلا تضرہ، علم تنفعہ فلا تضرہ، یعنی اگر تم دوسروں کو کچھ نہ دے سکو تو انہیں کچھ نقصان بھی نہ پہنچاؤ. دوسروں کو تمہارے پاس دینے کی کچھ اگر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کرو تم کہ دوسروں کو تم سے کوئی ہارم نہ پہنچے. اس سے میں اتنا نکالا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یعنی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے اور میکسیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے سوسائٹی کے تئیں. میکسیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں گیور ممبر بن کر رہے ہیں، دینے والے بن کر رہے ہیں. میکسیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ اس کے گیور ممبر بن کر رہے ہیں. گیور ممبر کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ بانٹے، آپ میٹھا بول بولے تب کہ آپ نے لوگوں کو کچھ دیا، آپ لوگوں کو راستہ بتائے تب کہ آپ نے کچھ دیا لوگوں کو. کوئی بھی میٹیریل سینس میں یا مورل سینس میں کچھ آپ سے ملا دوسروں کو تو آپ نے دیا. تو میکسیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ سماج میں رہ رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ دوسروں سے آپ کو کچھ اچھا مل رہا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم دوسروں کو مٹیریل سینس میں نہ دے سکو تو کم سے کم میٹھا بول تو بولو، میٹھا بول بولو اس سے، وہ بھی دینا ہے. تو یہ ہے میکسیمم ریکوائرمنٹ. منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہارملیس بن جاؤ. ایک سوسائٹی میں ایک ہارملیس پرسن بن کر رہو، یہ منیمم ریکوائرمنٹ. اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ he is not a believer, he is not a believer, he is not a believer who creates problem for others. اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے پڑوس کو، اپنے دوسرے لوگوں کو ہارمفل بنا ہوا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، بلیور نہیں ہے. اتنی امپورٹنس. تو یہ میں سمجھ پایا ہوں کہ یا تو آدمی دوسروں کے لیے گیور بن کر رہے یا ہارملیس پرسن بن کر رہے. یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے اور زیادہ سے ریکوائرمنٹ. یہ میں سمجھ پایا ہوں اپنے اسٹڈی سے، اپنے تجربے سے. Maulana Sahib. A small doubt: Islam propagates love as any other religion. The present scenario you can see. I read somewhere. Take terrorist organization, where around 100 in number throughout the world, starting from Italian red shirt and mafia in states. And where around 35 Muslim countries are there out of 256 Muslim countries. But if you see the terrorist organization, the proportion is much more. From 30 organizations which fight, we call it jihad in the name of Islam. It's not only present scenario, but whereas we propagate the religion, then I think Christianity and Muslim, they had a neck fight in fighting wars for the spread of religion. So what I believe is the present scenario is nothing but the expansion of some historical facts. Could you throw some light on it, please? تو اس میں ہمیشہ ڈیویشن کا چانس رہتا ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بہت اچھا کانسٹیٹیوشن ہے، بہت اچھا ہے.
उसका आप क्लास नंबर 51A पढ़िए, कितनी ब्यूटीफुल वैल्यू लिखी हुई है। ये आप सोसाइटी में देखें तो सब डिविएशन हो रहा है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे हमारी सोसाइटी पर ब्लेम देंगे, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लेम दें आप। इतना ब्यूटीफुल तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 51A, सारी अच्छी वैल्यूज पे लिखी हुई है। ये चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या रिलीजन हो, तो मुसलमानों को यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इस्लाम एंड मुस्लिम्स। You have to differentiate our society and culture of India. हर जगह ऐसा ही है। तो मुसलमान जो कुछ करते हैं तो मैं इस वक्त उस पर नहीं बोला हूँ, मैं मुसलमान जस्टिफाई नहीं करता। मैं ओपनली कहता हूँ कि मुसलमान इस्लाम से हटे हुए हैं, ओपनली, इसीलिए मैं उनकी हिट पर हूँ। मैं जो कुछ कहा इस वक्त मैंने कहा है वो एक इस्लाम में जो एक आइडियोलॉजी है, एक इसके बेस्ड रिलीजन है, उसमें क्या टीचिंग बताएगी बस। बाकी जहाँ तक मुसलमान जो है वो डिबेट किए हुए हैं इस्लाम से, तो ओपनली वो कंडम करता हूँ उनको, ओपनली। तो इस वजह से आप क्या इस फॉर्मूले को आपको हर जगह मानना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो। सोसाइटी जो है उसको आप और उसकी आइडियोलॉजी को बराबर नहीं कर सकते। सोसाइटी जो है अलग चीज होती है और आइडियोलॉजी अलग चीज होती है। तो जब सोसाइटी के बारे में बोले तो आप सोसाइटी के बारे में बोलेंगे, लेकिन जब आइडियोलॉजी के बारे में बोले तो आप आइडियोलॉजी जो है उसको बताना पड़ेगा आपको। तो इस वक्त मुसलमान जो है जो उत्तर रही जहाद, खुला तौर पर कहता हूँ कि फसाद है, जहाद नहीं है। कहीं भी इस वक्त जहाद नहीं हो रहा, या कश्मीर में, न पैलेस्टाइन में, न अफगानिस्तान में, न इराक में, कहीं भी सब फसाद हो रहा है। इसका कोई, और उसको मैंने बुक्स लिखी कई, उसमें मैंने इसको पूरी तरीके से रेफरेंसेस से मैंने इसको एस्टेब्लिश किया है कि ये जहाज नहीं, फसाद है। What you have put across. You know, Maulana Sahib has been holding our hand from the very beginning. And it started by, I came to know Maulana Sahib when I was writing an essay on jihad. And on that top, there was a quote from one of the Muslim authors about Prophet Muhammad, when he said after Battle of Badr that we are finished with Jihad al-Asghar, let us now get down to Jihad al-Akbar, which means this fighting power, this, that, the other is a 5% effort. 95% is to purify and be a good human being by converting our inner self. That is Jihad al-Akbar. So, if we understand that true sense of Islam, and not only us, but some of the others also, but the tragedy with religions is that very soon it is grasped and gripped. It happened to all the faiths. What I call the power brokers and marketing managers of God. They want to make sure that our brand is better than yours, so that they have a big market share. But we too are teaching future generations. We must be aware of what is true religion, what is its role, and what is the purpose of education. It is to groom persons of character who can understand the value of religion and not misuse it for either capturing power or perpetuating it. Thank you very much, Maulana Sahib. We are very, very grateful.